والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان مسائل کا بیان آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ اور کل آخر میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ڈرپ وغیرہ لگائے، گلوکوز وغیرہ چڑھائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کروائے تو بلڈ ٹیسٹ کروانے پر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کروایا تو آپ کے جسم سے وہ چیز نکلی، اور روزہ ٹوٹتا ہے جسم میں کسی چیز کے اندر داخل ہونے سے۔ چونکہ ہم انجیکشن بھی لگاتے تو نسوں میں لگاتے، پٹھوں میں لگاتے، تو ایسی صورت میں کل میں نے عرض کیا کہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی کا ایک مفصل فتویٰ تفہیم المسائل کے اندر بھی موجود کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں نسوں اور پٹھوں میں انجیکشن لگا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دمہ کے کئی مریض ایسے سانس کے کہ روزے کی حالت میں انہیلر وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ انہیلر جب کوئی دمہ یا سانس کا مریض اپنے منہ میں لیتا تو وہ جو باریک جو ہے اس کے اندر اجزاء ہوتے وہ اس کے حلق کے ذریعے جو ہے اس کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ تو علماء نے یہی لکھا کہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا یہ روزے کو توڑ دے گا، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جتنے بھی دمہ یا سانس کے مریض ہیں تو وہ کوشش کریں کہ سحری کے وقت یا افطار کے بعد، اور اگر بیچارے وہ مجبور ہیں، یعنی بعض دمہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دائمی امراض ہوتے ہیں، یعنی دائمی رہتا ہے بڑے طویل وقت تک، تو ایسی صورت میں جو ہے مریض جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ مریض جو ہے وہ کیونکہ آگے بھی وہ بیچارہ رکھنے کے قابل نہیں۔ ہاں البتہ اگر 5-10 سال کے بعد، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ شافی الامراض، 5-10 سال کے بعد اگر رب کریم نے اسے صحت کی نعمت عطا کی اور دمہ سے اس کی جان چھوٹ گئی تو اب اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اگرچہ اس نے فدیہ دے دیا لیکن پھر بھی اسے روزوں کی قضا صحت ملنے کے بعد جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ آپ جانتے بعض شوگر کے مریض بھی بیچارے ایسے کہ انسولین وغیرہ ان کو بڑی ضروری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں شوگر کے مریض کو 6 یا 5 مرتبہ دن میں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، ورنہ بیچارے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ تو ایسے شوگر کے مریض کے جو شوگر بالکل نیچے نہیں آ رہے، کئی ایسے خوش نصیب الحمدللہ جو باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ شوگر کے مریض ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت پر جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کر، لیکن کئی ایسے مریض کے جو ایسی ہائی شوگر کہ بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آگے بھی وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دائمی مرض میں مبتلا، تو ایسی صورت میں بھی وہ فدیہ دیں گے، اور اگر چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، صحت یاب ہو گئے، تو پھر ان روزوں کی ان کو جو ہے وہ قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے، نہاتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلکی سی تری جو ہے وہ منہ میں رہ جاتی۔ اب اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ اگر اس تری کو ہم نے نگل لیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یاد رکھیے گا نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد جو
کلی ہم کرتے ہیں تو وہ جو تری منہ میں رہ جاتی اس کو اگر ہم تھوک کے ساتھ نگل لیں، روزے کی حالت میں اگر ہم اسے نگل لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح میں کل پسینے کے مسئلے کو بیان کر رہا تھا اور گفتگو کہیں اور چلی گئی، یعنی جو محنت کش روزے کی حالت میں محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں آج بھی سخت گرمی ہے کل کے مقابلے میں، تو گرمی کی وجہ سے جو ہے جو پسینہ نکلتا، اب وہ بیچارہ کام کر رہا روزے سے بھی ہے اور پسینہ ایسے سر سے آتے ہوئے چہرے سے منہ میں ایک قطرہ چلا گیا کوئی حرج نہیں، 2 قطرے چلے گئے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 2 سے زیادہ قطرے اگر پسینے کے منہ میں گئے پورا منہ نمکین ہو گیا اور اس نے نگل لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 1 یا 2 قطرے جیسے ہی داخل ہوں اب فوراً محتاط ہو جائے، رومال جو ہے وہ ہاتھ میں رکھ کر اسے جو ہے وہ اپنے منہ میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ اگر 2 سے زیادہ قطرے پسینے کے یا آنسو کے اگر حلق کے ذریعے جو ہے آپ کے پیٹ میں پہنچ گئے تو یاد رکھیے گا اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ بعض گھروں میں شوہر جو ہے بہت زیادہ تلخ مزاج ہوتے ہیں، کبھی نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے تو قیامت مچا دیتے ہیں، کبھی کم ہو جائے تو مصیبت، کبھی مرچ زیادہ تو مصیبت، کم ہو تو مصیبت، وہ کسی چیز کو ان کو ایکوریٹ سب چاہیے ہوتا، ایسے سب اگر کوئی اونچ نیچ ہو شور مچا دے۔ تو یہاں پر فتاوی ہندیہ کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کا شوہر جو ہے بہت سخت ہو تو ایسی عورت اب جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جب وہ سالن وغیرہ پکا تو فرمایا کہ صرف عذر کی بنا پر اس نے تھوڑا سا زبان پر رکھ کر چکھ لیا، ایسے زبان پر رکھ کر چکھ لیا، مزہ پتہ چل گیا فوراً تھوک دے، مزہ پتہ چل گیا نمک صحیح ہے مرچ صحیح ہے، ایسے لبوں پر جو ہے وہ اندر رکھ کے زبان پر مزہ صرف پتہ چل جا کہ نمک نارمل ہے مرچ نارمل ہے، فوراً جو ہے اسے تھوک دے کلی کر لے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ بچ جائے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور گھر میں جو ہے وہ فساد کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ عورتوں کے حوالے سے کچھ مسائل کے بعض عورتیں ماہ رمضان میں حاملہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حمل ٹھہر گیا، خوشخبری آ گئی، تو اب جو ہے ایسی عورت اگر وہ روزہ رکھے گی تو پیٹ میں اس کے بچے کو نقصان ہوگا، اس کے بچے کو یعنی اس کے حمل کو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں جو ہے 2 چیزیں اپنی طرف سے نہیں کہ بھئی میں نے سمجھ لیا کہ نقصان ہوگا کمزوری ہوگی، نہیں، غالب گمان، علماء فرماتے ہیں غالب گمان یا طبیب دیندار ہو، یعنی ڈاکٹر اسلام کا جاننے والا، آج کل جیسے نہیں ذرا بھی جو ہے وہ سر میں درد روزہ نہیں رکھنا، ذرا بھی پیٹ میں درد روزہ نہیں رکھنا، ایسا ڈاکٹر طبیب نہیں چلے گا، اللہ سے ڈرنے والا چلے گا، کہ جو دیندار ہو اللہ سے ڈرتا ہو نمازی ہو، وہ اگر کہے کہ دیکھیے بہن اگر آپ حمل کی حالت میں روزہ رکھیں گی تو آپ کے بچے کو یا آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد جیسی نعمت دے یا صحت یاب ہو جائے یا اچھے دن آ جائیں تو پھر ان روزوں کی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دودھ پلانا، اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا تو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ جن میں جتنی مرتبہ پلا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب ہی ملے گا۔ اولاد کو دودھ پلانا یہ بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی زیادہ، اگر ہماری عورتیں اس کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم ثواب کی دیوانی ہو جائے، اجر و ثواب جو ہے وہ بھر بھر کے دیا جاتا، یہ ایک ایک دودھ کا قطرہ جو اپنی اولاد کو، آج آپ دیکھیے عورت بھاگ رہی ہے ڈبے کے دودھ پہ، بیچارے کتنے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب
8 दिन हो गए बच्चा हॉस्पिटल में, क्या हुआ? माँ दूध नहीं पिलाती, डब्बे का दूध पीता, मैदे का सत्यानाश होता, 2-2 महीने बच्चे इतने नन्हे नन्हे हॉस्पिटल में दाखिल। तो बड़ा अजर सवाब का काम। अगर मेरी आवाज हमारी बहन बेटियों तक पहुंचे तो वो याद रखें कि इसके एक एक कतरे पर न जाने कितनी लाखों करोड़ों नेकी अल्लाह ताला माँ को अता फरमाता। तो रोजे की हालत में अगर कोई औरत दूध पिलाए अपने बच्चे को तो इससे जो है वो रोजा नहीं टूटेगा। यहां पर भी एक मसला याद रखिए कि अगर औरत ने रोजा रखा और गालिब गुमान, और दीनदार तबीब ने भी कहा कि अगर आप रोजा रखेंगी तो बच्चे को पूरी तरह दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध के लिए मां का मजबूत होना जरूरी, दूध के लिए मां का जो है वो मजबूत होना जो है ये जरूरी है। तो अगर दीनदार डॉक्टर तबीब ने कहा और गालिब गुमा कि अगर मैं सही खाऊंगी पीऊंगी नहीं, रोजा रखूंगी तो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में भी फुकाहा फरमाते हैं कि माह रमजान में औरत जो है वो रोजा न रखे, खाए पिए, ताकि उसके बच्चे को पेट भर कर जो है वो दूध मिले, बच्चा भूखा प्यासा न रहे, न रोए। इससे बच्चे की सेहत को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और जब सेहतियाब हो जाए और माह रमजान के बाद फिर जो है इन रोजों की जो है वो औरत कज़ा कर ले तो इस तरह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ फरमाएगा। अजीजान गिरामी, एक खास मसला, और वो भी ये कि लोग ये पूछते हैं कि क्या रमजान के रोजे की नियत का वक्त अलग होता है, नफिल का अलग होता है, मन्नत के रोजों का जो है वो वक्त अलग होता है नियत का। तो याद रखिएगा, माह रमजान नवाफिल रोजे जो हम शब बारात और शब मेराज और ये बड़े दिनों में हम रखते, और मन्नत के रोजे कि मेरा फला काम हो गया तो मैं पीर को रोजा रखूं, ये मन्नत के रोजे, तीनों रोजों की जो नियत का वक्त है वो एक ही, और वो क्या है कि गुरूब आफ्ताब के बाद से, गुरूब आफ्ताब से पहले नहीं। अगर किसी ने अफ्तार नहीं किया आज का और नियत कर की कि मैं रोजे की अगले की नियत करता हूं, तो ये नियत काबिल कबूल नहीं होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर ज़हव कुबरा, ज़हव कुबरा इसको अवाम में कहते हैं जवाल का वक्त, अवाम कहते हैं जवाल का वक्त, यानी गालिबन इस वक्त 12 बजकर के कुछ मिनट, 12 बजकर के कुछ मिनट और 12:46 पर यह खत्म हो जाता। तो ज़हवे कुबरा, जवाल के वक्त से पहले नियत कर, यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स ऐसा थका सो गया इफ्तार करके, अब इफ्तार करके सो गया, नियत तो थी रोजे की, अब जब उठा तो क्या देखता है कि उसकी घड़ी में 11:30 बज रहे, अब वो परेशान हो गया कि मैं अब रोजे की नियत करूं, क्या करूं। तो याद रखिएगा अभी जवाल का वक्त शुरू नहीं हुआ, जवाल का वक्त 12 बजकर कुछ मिनट पर, तो जवाल के वक्त से पहले वो नियत करेगा कि मैं रोजे से हूं, ये नियत करेगा मैं रोजे से हूं, ये नियत नहीं करेगा कि मैं अभी से रोजे की नियत करता हूं, ये नियत दुरुस्त नहीं है कि मैं अभी से रोजे की नियत करता हूं। कोई 12 सवा 12 बजे नियत थोड़ी होती है, नियत तो ये होती है सहरी के वक्त, जब जो है वो सुबह सादिक उस वक्त होती है, तो वो ये नियत करेगा कि मैं रोजे से हूं, तो इस तरह उसका रोजा हो जाएगा। और अगर घड़ी में देखा कि ज़वाल का वक्त शुरू हो गया, अब जो है वो उस दिन का उसका रोजा चला गया, उसकी नियत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये मुख्तसर मसाइल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। इंशाअल्लाह ताला कल इंशाअल्लाह मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह ज़ौक़ शौक़ के साथ तशरीफ रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माह रमजान और इल्म दीन का नूर अता फरमाए, और इस नूर के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश व नजात फरमाए। आमीन व मा अलैहि।